اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ جی آج اس ہفتہ کا ہمارا پہلا لیکچر ہونے جا رہا ہے جو ہم ہمارے نصاب میں شامل سبق نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 4 کا آغاز کرنے سے پہلے دیکھیں گے گزشتہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ گزشتہ ہم نے سبق نمبر 2 پڑھا تھا۔ سبق نمبر 2 مکمل کرنے کے بعد ہم نے سبق نمبر 3 جو ہے وہ نہیں پڑھا۔ سبق نمبر 3 ہم چھوڑ چکے ہیں۔ سبق نمبر 3 ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم نے ہمارے سلیبس میں شامل نہیں کیا، اس لیے سبق نمبر 3 کو اس طرح کراس کر لیں۔ فہرست پر بھی بے شک 3 پر اس طرح کراس کر لیں۔ سبق نمبر 3 اگر آپ دیکھیں تو بنیادی غذائی اجزاء، یعنی یہ سارے غذائی اجزاء جو ہے پروٹین، چکنائی، وٹامن، معدنی نمکیات، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں۔ سبق نمبر 2 میں اگر دیکھیں تو ہم نے ان چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ متوازن غذا کیا ہے، غذائیت کیا ہے، اور غذائیت میں جو ہے کون کون سے جز ہیں، معدنی نمکیات، چکنائی وغیرہ، ان کے کیا کیا کام ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے تھے۔ اس لیے سبق نمبر 3 میں وہی چیزیں تفصیلاً بتائی گئی ہیں، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے سبق نمبر 3 کو اپنے سلیبس میں شامل نہیں کیا۔ ہم سبق نمبر 2 کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارا سبق نمبر 4۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے جو ہے انسانی نشو نما۔ نشو نما، شین پہ پیش، نشو نما، انسانی یعنی انسان کی نشو نما۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ مرکب ہے نشو نما، یعنی واو حرف عطف کی مدد سے 2 الگ الفاظ کو ملا کر مرکب بنایا گیا۔ یہ مرکب ہے یعنی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، 2 لفظوں کو اکٹھا کر کے ایک لفظ بنایا گیا ہے، کس کی مدد سے؟ واو کی مدد سے۔ تو نشو نما، یہ دونوں لفظ اپنے اپنے الگ معنی رکھتے ہیں، اور ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو اس کا معنی بھی بتاؤں گی۔ اگر ان دونوں الفاظ کو الگ الگ بھی دیکھا جائے تو نشو کے معنی اور نما کے معنی بہت قریب کے ہیں، ان دونوں کا ایک ہی مطلب کہنا غلط نہیں ہوگا۔ نشو اور نما دونوں ایک ہی جیسا مطلب رکھنے والے 2 الگ الفاظ ہیں، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان دونوں کا معنی ہی ایک ہے، لیکن ان دونوں کے الگ الگ معنی پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ نشو کا معنی ہے پیدا ہونا، بڑا ہونا، بڑھنا وغیرہ، یعنی زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ نما ظاہر سے ہے، نمایاں، ظاہر کرنا، دکھانا، ٹھیک ہے۔ نما ہوتا ہے ظاہر کرنا، دکھانا یا ابھارنا ہوتا ہے کسی چیز کو اوپر لے کر جانا، ٹھیک ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو ابھارنا، بڑھنا، بڑا ہونا، دکھانا، یہ سب جو ہیں ایک دوسرے کے مترادف ہیں یہ الفاظ، ٹھیک ہے، ان کے ایک جیسے ہی معنی ہیں۔ تو نشو کو انگلش میں ہم کہتے ہیں گروتھ، اور نما ہے، نمو سے، نما کا معنی ہوتا ہے ڈیولپمنٹ۔ اور اگر ہم ان کو دیکھیں، نشو کو اور نما کو، یعنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اگر اس پورے مجموعے کو دیکھیں تو نشو نما کا معنی ہوتا ہے تبدیلی یا بڑھنا یا زیادہ ہونا کسی چیز کا، ٹھیک ہے۔ تو انسانی نشو نما سے مراد کیا ہے؟ انسان کی جو بڑھنا، انسان کا بڑھنا، انسان میں تبدیلیاں آنا۔ وہ تبدیلیاں کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہیں، انسانی تبدیلیاں بھی، جسمانی بھی اور دماغی۔ اگر دیکھا جائے تو ایک انسان جیسے جیسے قد میں، وزن میں آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، کس وجہ سے بڑھ رہا ہے؟ غذا کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ اس کی نشو نما ہو رہی ہے، اس کے جو پٹھے ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اس کے جسم میں ہڈیاں بڑھ رہی ہیں، اس کے جسم کا گوشت بڑھ رہا ہے، اور ان سب چیزوں کے بڑھتے ہوئے اس کا قد میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا قد بڑھ رہا ہے، اس کا وزن بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تمام جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تو اس کی جسم میں جو تبدیلیاں ہیں، جسم کے ساتھ ساتھ اس کے دماغ میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کی سوچ اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کا سوچنا، اس کا ذہن میں جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی اس کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ تو جسمانی اور ذہنی طور پر انسان کے اندر آنے والی تبدیلیاں یا انسان میں آنے والا بڑھاؤ، یعنی انسان کے اندر جو تبدیلیاں بڑھ رہی ہیں اس سب کو کہا جاتا ہے انسانی نشو نما، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ نشو نما کی تعریف، سب سے پہلے نشو نما کے معنی بڑھنا یا تبدیل ہونا ہے۔
اس سے مراد وہ تبدیلی ہے جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہر فرد میں پیدا ہوتی ہے۔ نشو و نما کے دوران پیدا ہونے والی یہ تبدیلیاں جسمانی اور دماغی ہوتی ہیں جو ساری عمر جاری رہتی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ایک انسان میں جو جسمانی تبدیلیاں ہیں وہ کبھی بھی رکتی نہیں ہیں، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ پہلے انسان جو ہے وہ بچپن میں آیا، پھر بچپن سے اس کے بچپن کا اگلا دور شروع ہوا جب وہ چیزوں کو تھوڑا سمجھنا شروع ہوا، پھر اس سے اگلا دور جب وہ اسکول جانا شروع ہوا، لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا، تب اس کے سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے کھانے پینے میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے جسم میں تبدیلی آ رہی، پھر وہ جب بالغ ہوا تو اس کے جسم میں نمایاں تبدیلیاں ہونا شروع ہوئیں، پھر جیسے ہی جوانی کی طرف بڑھا تو وہ ایک مکمل جوان انسان بن گیا، ایک عورت یا ایک مرد، تو اس میں بہت سی تبدیلیاں آنے لگی ماحول کے مطابق، اس کے جسم میں بھی، اس کے ذہنی طور پر بھی تبدیلیاں آنے لگی۔ اسی طرح پھر ادھیڑ عمر کو وہ پہنچا جب 40-50 سال کا ہوا تو اس میں تب جسمانی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس کا جسم جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس سے جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی سوچ بھی تبدیل ہونے لگتی ہے اور وہ اس کا جسم جو ہے وہ بالکل ڈھل جاتا ہے، بالکل کمزوری سی آ جاتی ہے۔ تو انسان میں جسمانی اور دماغی طور پر تبدیلیاں اس کے مرتے دم تک جاری رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے نشو نما۔ نشو گروتھ اور نمو ڈیولپمنٹ کے معنی ایک جیسے ہی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں کے معنی میں تھوڑا فرق ہے، اگرچہ یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ کسی فرد کی طبعی عمر، طبعی کہتے ہیں قدرتی طور پر، یعنی اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر ہی۔ طبعی عمر یعنی جو اللہ نے طے کر دی ہے اس کی عمر، قدرت کی طرف سے مقرر کردہ عمر، قدرت کی طرف سے طے جو ہو چکی ہے اس کی عمر، جو اللہ نے اس کی عمر طے کر دی ہے۔ طبعی عمر بڑھنے سے اس کی جسمانی ساخت، عضلات، بافتوں، غدود، ہڈیوں وغیرہ میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں، اس عمل کو نشو کہتے ہیں۔ وہی چیز جو میں نے پہلے بتائی کہ جتنی ایک انسان کی عمر ہے جو اللہ نے طے کر دی ہے، اس تمام عمر میں جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، اس میں اس کے پٹھوں میں، عضلات میں، اس کی ہڈیوں میں، گوشت میں، اس کے جسم میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی عمل کو نشو یعنی گروتھ کہتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے بچے نہ صرف جسمانی طور پر بڑا ہوتا ہے بلکہ اس کے اندرونی اعضاء بڑھ جاتے ہیں، دماغ کا سائز بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھوں، پاؤں، بازوؤں اور ٹانگوں کی ہڈیوں وغیرہ میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آپ نے دیکھا قد بڑھ رہا ہے، تو قد کس وجہ سے بڑھنا شروع ہوتا ہے؟ جب ہماری ہڈیاں پھیلنا شروع ہوتی ہیں، ہماری ہڈی بڑا ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تو اس کی ہڈیاں چھوٹی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے قد میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جب اس کی ہڈیاں بڑھنا شروع ہوتی ہیں۔ جبکہ نمو یعنی ڈیولپمنٹ سے مراد وہ منظم تبدیلیاں ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف جسمانی اعضاء میں پختگی آتی ہے، پختگی ہوتا ہے مضبوط، نمو اس کو کہتے ہیں جس سے ہمارا جسم مضبوط ہوتا ہے، یعنی ہم بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، ہمارا جسم مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ مختلف اعمال اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نمو سے مراد کیا ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ہماری ہڈیاں مضبوط ہو رہی ہیں، ہمارا گوشت بڑھ رہا ہے، قد بڑھ رہا ہے، تو ہم مضبوط جسم جو ہے ہمارا ہوتا جا رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ بڑے بڑے بھاری بھاری کام کرنے کے بھی قابل ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک بالکل چھوٹا بچہ تو وہ گھر کے کام کاج کو نہیں دیکھ سکتا یا دوسرے کام کاج نہیں دیکھ سکتا، جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہم یہ جو بھاری بھرکم کام ہے، آہستہ آہستہ گھر کی جو لڑکیاں وہ گھر کی صفائی ستھرائی میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام جو وہ آہستہ آہستہ شروع کرنے لگتی ہیں، تو سب کام آہستہ آہستہ سیکھ جاتی ہیں۔ اسی طرح لڑکے، تو جیسے جیسے ہماری جو ہے جسم میں پختگی آنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کام بھی انجام دے سکتے ہیں تب۔ جی، تو یہی جو ہمارا ہے پہلا، یہ دیکھتے ہیں اس کا ہمارا مشقی سوال کوئی بن رہا ہے۔ اچھا جی، نشو نما سے کیا مراد ہے؟ نشو نما کے پہلوؤں کا آپس میں تعلق۔ اب اگر اس کا دیکھیں تو یہ ہمارا پہلے سوال کا جواب تو بن رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں یہاں پر انہوں نے مختصر یا تفصیلی کچھ بھی نہیں دیا، تو صرف نشو نما سے کیا مراد ہے اس میں ہم یہ والا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا کیا کریں گے؟ یہ سوال اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ نشو نما نہیں، تعریف میں تو پھر ہم صرف تھوڑا سا لکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کا سوال بنائیں، نشو نما سے کیا مراد ہے۔
اس کا جواب مکمل آپ یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے، یہ پورا ہیں تک، ٹھیک ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، جماعت کی کاپی پر لائن لگائیں گے، آپ اس پر تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن لکھیں گے، عنوان باب نمبر 4 ذیلی عنوان نشو نما کی تعریف، ٹھیک ہے۔ پھر آپ سوال لکھیں گے نشو نما سے کیا مراد ہے، اور یہ مکمل جواب اس میں لکھیں گے اور اسی کو آپ یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ بیٹا جب بھی آپ کو سوال کسی پیپر میں کسی ٹیسٹ وغیرہ میں آئے تو اس کے ساتھ پہلے سوال کے ساتھ لکھے ہوئے نمبر دیکھا کریں۔ اگر آپ کو سوال آتا ہے کہ نشو نما کی تعریف لکھیں اور اس کے ساتھ 2 لکھا ہوا ہے نمبر، تو پھر آپ نے صرف اس کی تعریف جو ہے یہاں سے شروع ہو کر یہاں تک جاری رہتی ہیں تک یہ 2 لائنیں لکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو سوال آتا ہے نشو نما سے کیا مراد ہے اور اس کے ساتھ نمبر 5 لکھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ یہ پورا پیراگراف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھا کریں۔ اس سوال کو اگر ہم دیکھیں نشو نما کی صرف تعریف کے حوالے سے تو یہ 2 لائنوں کا اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں الگ الگ آپ کو چھوٹے چھوٹے سوال بھی بنوا سکتی تھی، لیکن ہم نے ایک ہی سوال بنا لیا کہ نشو نما سے کیا مراد ہے۔ اگر آپ کو 2 نمبر پر سوال آتا ہے تو آپ صرف اس کی تعریف لکھیں گے 2 لائنوں کی۔ اگر پورا آتا ہے کہ نشو نما کی تعریف لکھیں یا نشو نما کیا ہے بتائیں اور ساتھ 5 نمبر لکھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ 5 نمبر کے حساب سے یہ پورا پیراگراف لکھیں گے اس کے جواب میں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سوال کے نمبر لازمی ساتھ دیکھا کریں، اسی سوال کو آپ کاپی پر لکھیں گے اور اسی کو آپ یاد کریں گے۔